السلام علیکم ناظرین اکرام، دین سے بیزار ایک طبقہ اکثر اسلامی پسندیدہ شخصیات اور ان کی تاریخ کو مسخ کرنے اور ان کی شخصیت میں سے عیب نکالنے میں پیش رہتا ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ پر شرم آئے اور یہ اپنے فاتحین کی فتوحات کو لوٹ مار سمجھے۔ انہی میں سے ایک پسندیدہ اسلامی تاریخی شخصیت فاتح سندھ محمد بن قاسم سقفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چونکہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ میں مسلم حکومت کی بنیاد رکھی، یہی تکلیف راجہ داہر اور اس کی روحانی اولاد کو آج تک محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کسی کی شخصیت کے کردار پر انگلی اٹھے تب تو تاریخ میں سند اور اس کی صحت کا التزام کرنا لازم ہے، تب ہی تاریخی روایت کو قبول کیا جائے گا، ورنہ یہ واقعہ یا روایت من گڑت، ضعیف یا غیر مقبول ہوگی۔ دوستو، محمد بن قاسم پر پہلا الزام یہ ہے کہ محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ کرنا راجہ داہر کی قید سے عرب مسلمان عورتوں کو چھڑوانا نہیں تھا، بلکہ محمد بن قاسم ان اہل بیت کے افراد کی جان کے در پہ سندھ پر حملہ آور ہوا جو بنو امیہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر سندھ میں ہجرت کر گئے تھے، اور راجہ داہر نے ان اہل بیت کو پناہ دے رکھی تھی۔ اہل بیت کے افراد کا بنو امیہ کی حکومت کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر سندھ یا ہند ہجرت کر جانا اور ہندو راجہ داہر کی پناہ لینا اتنی بڑی گپ اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شیطان بھی چکرا جائے، اور اس کا کوئی سر پیر نہیں، اور نہ ہی تاریخ میں ایسی کوئی صحیح سند سے دلیل ملتی ہے، کیونکہ اس بات کو ماننے والوں کو یہ بات ثابت کرنا ہوگی کہ 680 عیسوی واقعہ کربلا سے لے کر 712 عیسوی یعنی کہ 93 ہجری میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ تک، ان 32 سالوں میں اہل بیت کے وہ کون سے افراد تھے یا کوئی فرد تھا جنہوں نے سندھ میں یا ہند میں ہجرت کی ہو، کیونکہ 680 عیسوی سے 712 عیسوی تک اہل بیت میں سے کسی کا سندھ یا ہند ہجرت کر جانے سے ہی یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم اور اس کی فوج اہل بیت کی جان کے در پہ سندھ پر حملہ آور ہوئے، کیونکہ 680 عیسوی یزید کے دور حکومت میں واقعہ کربلا عراق میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور خاندان اہل بیت کے کئی افراد کو ظلماً شہید کیا گیا، جبکہ زندہ بچ جانے والوں میں سیدنا حسین کے بیٹے سیدنا علی بن حسین زین العابدین اور ان کی بہن سیدہ سکینہ بنت حسین اور سیدہ فاطمہ بنت حسین، اور اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے زندہ بچ جانے والوں میں سیدنا زید بن حسن اور سیدنا حسن بن حسن جن کو حسن المثنیٰ کہا جاتا ہے، ان کے نام ملتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ زینب بنت علی اور سیدہ رقیہ بنت علی رضی اللہ عنہما کا نام بھی زندہ بچ جانے والوں میں آتا ہے، اور اس وقت اہل بیت کی نامور شخصیات بھی یہی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ 680 عیسوی سے لے کر 712 عیسوی تک مستند تاریخ کے مطابق ان سب یا اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی شخص کبھی سندھ یا ہند گیا ہی نہیں، بلکہ ان بچ جانے والے اکثر اہل بیت کے افراد کی زندگیاں بنو امیہ کے ہی دور حکومت میں عرب اور حجاز میں گزری، اور یہ سب 712 عیسوی محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد مدینہ منورہ میں ہی وفات پائیں۔ سیدنا حسین کے بیٹے سیدنا علی بن حسین زین العابدین 712 کے آخر یا 713 عیسوی میں بالاتفاق مدینہ منورہ میں ہی وفات پائے۔ سیدہ سکینہ بنت حسین 735 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہی وفات پائیں۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین 732 عیسوی یا 734 یا 735 کو مدینہ میں ہی وفات پائیں۔ اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سیدنا زید بن حسن 718 کے بعد اور 728 کے درمیان یا اس کے بعد کے عرصے میں مدینہ سے کچھ فاصلے بطحا کے علاقے میں وفات پائے، اور مدینہ میں ہی ان کی قبر مبارک ہے۔ اسی طرح حسن بن حسن یعنی کہ حسن المثنیٰ 715 عیسوی میں مدینہ منورہ میں وفات پائے۔ اسی طرح اسی دور میں آل حسن میں سے اکثر مدینہ میں ہی پیدا ہوئے اور مدینہ میں ہی وفات پائے، حتیٰ کہ سیدنا علی بن حسین زین العابدین کے بیٹے محمد الباقر 732 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہی وفات پائے۔ آگے باقر کے بیٹے جعفر الصادق 765 عیسوی میں مدینہ میں ہی وفات پائے۔ آگے سے ان کے بیٹے موسیٰ الکاظم 799 عیسوی میں بنو عباس کی حکومت میں بغداد میں وفات پائے۔ اسی طرح علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ بعض روایات کے مطابق 690 عیسوی یا اس سے بعد اور بعض کے مطابق 700 عیسوی یا اس کے بعد بالاتفاق مدینہ میں ہی وفات پائے، سوائے سیدہ زینب بنت علی جو کہ 682 عیسوی میں وفات پائی اور ان کا مزار دمشق میں ہے۔ اس کے علاوہ مصر اور عراق میں بھی ان کی جائے وفات بتائی گئی ہے، لیکن کون سی بات سچ ہے واللہ اعلم۔ سیدہ رقیہ بنت علی رضی اللہ عنہ واقعہ کربلا میں موجود تھی، لیکن اس کے بعد ان کی صحیح تاریخ نہیں معلوم ہو سکی۔ البتہ معجم البلدان میں درج ہے کہ ان کا مزار مصر کے شہر قاہرہ میں واقع ہے۔ جہاں تک لاہور کے علاقے گڑھی شاہوں میں واقع بی بی پاک دامن کے نام سے جو مزار ہے، اس کو کچھ لوگ سیدہ رقیہ بنت علی رضی اللہ عنہا کا مزار کہتے ہیں کہ سیدہ رقیہ چند عورتوں کے ساتھ لاہور آئیں اور یہ ان کا مزار ہے۔ حالانکہ اس مزار کے بارے میں لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ فتح سندھ سے 500 سال کے بعد ایران کے علاقے کرمان سے لاہور ہجرت کر کے آنے والے سید احمد تختہ کی بیٹیوں کا مزار ہے، اور غالباً ان کی بیٹی کا نام بھی رقیہ تھا، واللہ عالم۔ ویسے بھی یہ اہل بیت کے شایان شان نہیں کہ وہ خود تو عرب میں تبلیغ کرے اور اپنی عورتوں کو ہندوؤں کے ملک میں تبلیغ کے لیے بھیج دے، جہاں مسلمانوں کی اس دور میں اس علاقے
علاقے میں کوئی تعداد بھی نہیں تھی اور تاریخ میں ان کا سندھ، ہند یا لاہور آنا کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور جہاں تک عبداللہ شاہ غازی جن کا مزار سندھ میں واقع ہے، ان کا اصل نام عبداللہ الاشتر تھا اور یہ حضرت حسن کی آل میں سے جو نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے بیٹے تھے۔ اور عبداللہ الاشتر اور ان کے ساتھیوں کا قتل 768 عیسوی میں ہندوستان میں ہوا تھا اور بعض کے نزدیک وہ 760 عیسوی میں ہندوستان آئے تھے اور ان کے والد کی پیدائش 718 عیسوی میں ہوئی تھی۔ بعضوں کے نزدیک 712 عیسوی یعنی کہ 93 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی کہ عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش ہی فتح سندھ کے کئی سال بعد ہوئی ہے اور ان کا محمد بن قاسم کے حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ 680 عیسوی سے 712 عیسوی کے درمیان اہل بیت کے افراد پر بنو امیہ کی حکومت نے ظلم و ستم کیا، تو ان سب نامور اہل بیت کے افراد نے سندھ ہجرت کر کے راجہ داہر کی پناہ کیوں نہیں لی؟ اور اموی خلفاء نے ان نامور اہل بیت کے افراد کو کیوں نہ کچھ کہا؟ اور سندھ میں کیوں ایسے اہل بیت کے پیچھے آ گئے جن میں سے کسی ایک فرد کا بھی تاریخ میں نام نہیں ملتا کہ وہ راجہ داہر کی پناہ میں آیا ہوں؟ دراصل یہ لوگ محمد بن قاسم کی دشمنی اور اپنے آبا راجہ داہر کو ہیرو بنانے کے چکروں میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تاریخ میں آتی ہے کہ الافی برادران دو بھائی معاویہ اور محمد بن حارث الافی کو راجہ داہر کی پشت پناہی حاصل تھی، مگر الافی برادران تو اہل بیت سے ہے ہی نہیں تھے بلکہ وہ امان کے قبیلے بنو ساما میں سے تھے۔ یاد رہے کہ الافی برادران فتوحات کرتے کرتے ہند تک آ گئے تھے اور انہوں نے مرکزی حکومت سے بغاوت کر دی تھی، اور حجاج بن یوسف راجہ داہر سے الافی برادران کی پشت پناہی سے بچنے کا مطالبہ بھی کر چکا تھا، جس کی وجہ سے حجاج راجہ داہر سے ناراض بھی تھا، لیکن راجہ داہر کی اہل بیت کے کسی فرد کو پناہ دینے کا حوالہ کہاں ہے؟ چنانچہ آج بھی سندھ کے نام نہاد قوم پرستوں نے اپنی اولادوں کے نام راجہ داہر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ سندھ کے ایک قوم پرست رہنما جی ایم سید مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ راجہ داہر نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی پناہ دینے کی پیشکش کی تھی، یعنی یہ لوگ کچھ بھی کہیں گے اور لوگ مانتے جائیں گے۔ دوسرا الزام محمد بن قاسم پر یہ ہے کہ جب